أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ میرے بھائیو، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں سے سورہ بقرہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ مقصد اللہ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ آپ سے کوئی ووٹ کا سوال نہیں ہے، نہ کوئی چندے کی اپیل ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ فرمایا سورہ ذاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا دیا ہوا رزق ہم کھاتے ہیں، اس کی چلائی ہوئی ہواؤں میں ہم سانسیں لیتے ہیں، اور ایک ایک نعمت جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگاہ اور خبردار کر دیا اپنی طرف سے بھیجے جانے والے ہر نبی کے ذریعے سے اور اپنی طرف سے نازل کی جانے والی ہر کتاب کی تعلیمات میں کہ اے میرے بندو، میری نعمتیں کھاؤ پیو استعمال کرو برتو اور میری عبادت و بندگی کرو، لیکن اس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ میری ذات میں، میری صفات میں، میرے حقوق اور میرے اختیارات میں کسی مخلوق کو برابر نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا خالق ہے، باقی کائنات کی ہر شے مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے یہ چاند اور سورج ہوں، چاہے یہ جانور چوپائے یا جو کوئی بھی چیز ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء میں فرمایا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کسی کے لیے بھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کو وہ اللہ کا کسی کو شریک بنائے، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جو آیات میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے انسانوں، عبادت و بندگی کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں ہی نہیں تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد گزرے ہیں، جتنے بھی انسان اور مخلوقات گزری ہیں، سب کے سب کا خالق ایک اللہ تعالیٰ تھا۔ فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اس کی نعمتوں کو دیکھو کہ اس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنا کر بچھا دیا ہے، اس کے اوپر تم رہتے ہو، چلتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، ہر طرح کے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں فائدے رکھے ہیں۔ والسماء بنا، اور فرمایا اللہ نے کہ یہ آسمان کو محفوظ چھت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر قائم کیا ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے بارش کی صورت میں۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس زمین سے طرح طرح کے تمہارے لیے رزق کے سامان اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، طرح طرح کی سبزیاں پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے اناج پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ ایک اللہ کی اکیلے کی یہ قدرت ہے میرے بھائیوں، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مانگا کیا ہے؟ مطالبہ صرف ایک کیا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ دیکھنا یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے میرا کوئی شریک نہ بنانا، اللہ کا کوئی ساجی اور ہمسر نہ بنانا۔ اس بات کا امتحان ہے میرے بھائیوں، اور افسوس کی بات ہے کہ انسانیت اسی امتحان میں اکثر جو ہے ناکام ہوتی رہی ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، ہدایت کی راہ واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے انسانوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہر دور میں انسانیت اس جرم عظیم کا ارتکاب کرتی رہی ہے اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قل سیروا فی الارض،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو، سیر کرو اور دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں آباد تھے، ان کی بستیاں تھیں، ان کے علاقے تھے، ان کے محلے تھے، ان کے شہر تھے، وہ کیوں تباہ و برباد کیے گئے، کیوں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے؟ فرمایا کان اکثرہم مشرکین، وجہ یہ تھی کہ ان کی اکثریت مشرک بن گئی تھی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی صفات اور اختیارات میں انہوں نے ساجی اور حصے دار بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے پکار کا، عبادت کا، رکوع و سجدے کا، نظر و نیاز کا، وہ اللہ کے بندوں کو شروع کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا ہے، تہس نہس کیا ہے اور صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے۔ تو یہ باتیں اللہ نے قرآن میں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ رہتی دنیا تک کی انسانیت یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کیا بات اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے یہی دعوت پیش کی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں ہے، کوئی اور تمہارا مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اور تمہارا حاجت روا نہیں ہے، کوئی اور تمہارا بگڑیاں بنانے والا، کوئی فریادیں سننے والا اور کوئی مشکلیں دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہی لوگ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے عزت کرتے تھے، ان کو صادق اور امین کہتے تھے، ان سے اپنے معاملات کا فیصلہ کرواتے تھے، وہ ان کے دشمن بنے ہیں اور اپنی طرف سے ہر ممکن انہوں نے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، تاکہ وہ توحید کی بات چھوڑ دیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایمان والے ثابت قدم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھرپور مدد فرمائی اور دین کو غالب کر کے دکھایا۔ وہ خانہ کعبہ جس میں 360 ہاتھ سے بنے ہوئے معبود سجائے گئے تھے، کوئی لکڑی کا تھا، کوئی پتھر کا تھا، کوئی مٹی کا تھا، وہ توڑ دیے گئے۔ ایک اللہ کی کلمے کی بڑائی بلند ہوئی میرے بھائیوں، اور پھر دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اور طاقتیں، چاہے وہ روم کی ہوں یا ایران کی ہوں، وہ ایمان والوں کے آگے نہ ٹھہر سکیں اور فنا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اس کے بعد زوال اور انحطاط شروع ہوا ہے، عقیدے کی خرابی اور بگاڑ شروع ہوا ہے، اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آج وہی کلمہ یہ امت بھی پڑھتی ہے جو نبی اور صحابہ نے تعلیم دیا تھا۔ اسی قرآن کو ماننے کا ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مانتے تھے۔ اسی اللہ پر ایمان رکھنے کا ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کا ایمان تھا، لیکن آج بربادی اور ذلت کی انتہا ہے کہ آج جو ہے یہودی بھی مارتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو، عیسائی بھی مارتا ہے، حتیٰ کہ گائے کی پوجا کرنے والا ہندو بھی مارتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے ساتھ غداری کی گئی ہے۔ کلمہ تو یہی پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانی جائے گی، ان کے طریقے پہ عمل کیا جائے گا۔ لیکن عملی طور پر اس کی ہر لحاظ سے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ آج اللہ کے بندوں کو اللہ کی صفات اور اختیارات اس امت نے دے دیے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے دین کے مجاہد تھے، ان کو کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو مولا اور مشکل کشا کہتے ہیں، حالانکہ مولا کا مطلب ہوتا ہے مالک، آقا، اور مشکل کشا کا مطلب ہوتا ہے مشکلیں دور کرنے والا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنانا ہے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں ہے، کیونکہ مولا اور آقا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے ہم سب کا، اور مشکلیں دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بات اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دی ہے، سورہ انعام میں، سورہ یونس میں،
فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف میں ڈال دے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اسی کے کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کسی خیر اور فضل سے تمہیں نوازنا چاہے تو اس کے خیر اور فضل کو کوئی پلٹا نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کون ہوا مشکل کشا؟ اللہ کی کتاب کے مطابق ایک اللہ مشکل کشا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے اپنی مشکلات میں، اپنی تکالیف میں، اپنی بیماریوں میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی۔ زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، اولاد نہیں تھی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے انہیں اولاد دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا 2 ٹکڑے کر کے راستہ اللہ نے بنایا خشک۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کا مددگار بھی اللہ تھا۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جن میں 29ویں پارے میں کہ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ میرے اوپر کوئی تکلیف، کوئی مشکل آ جائے تو میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اور کسی دوسرے کو پکار کر میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی پیروی کا تقاضا کیا ہے کہ کسی بھی تکلیف، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی ضرورت کے وقت ہم یا اللہ مدد، یا اللہ خیر پکاریں، اللہ سے دعا کریں۔ افسوس کی بات ہے کتنے ہی لوگ نعرہ لگاتے ہیں یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، توبہ کرو اس سے، پلٹو اللہ کی طرف، خالص اللہ کی بندگی اختیار کرو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، برتنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے نام سے منسوب کرنا ہے، کسی غریب، کسی ضرورت مند کی مدد کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ آج اللہ کے دیے ہوئے رزق سے غیر اللہ کی نظر و نیاز کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کی دیگیں پکائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی 12ویں کی فاتحہ دی جاتی ہے، اور کنڈے بھرے جاتے ہیں جعفر صادق کے نام کے کہ جی وہ ہمیں بچائیں گے۔ محرم میں حلیم اور شربت حسین رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے نام سے پکایا اور کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رزق کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر اللہ کے بندوں سے منسوب کرنا یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں ارشاد فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ تمہارے اوپر اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے مردار، مرا ہوا جانور، والدم، بہتا ہوا خون اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر دی جائے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یہ کہا جائے کہ یہ بابا کے نام کی ہے، یہ پیر کے نام کی ہے، یہ نبی کے نام کی ہے، یہ ولی کے نام کی ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب اسے حرام قرار دیتی۔ قرآن ہمارے آپ کے سب کے گھروں میں موجود ہے، نکالیں، کھولیں اسے، اس کے اوپر سے جمی ہوئی گرد کو صاف کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کو غوث العظم اور دستگیر قرار دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، عبد القادر جیلانی غوث العظم نہیں ہے۔ غوث العظم کا مطلب سب سے بڑا فریادوں کا سننے والا۔ تو اس کائنات کا ایک ہی غوث ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی صفات دینا یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ میرے بھائیوں، معین الدین چشتی کو غریب نواز کہا جاتا ہے، لاہور میں مدفون علی حجویری کو داتا اور گنج بخش کہا جاتا ہے۔ داتا کا مطلب دینے والا، گنج بخش کا مطلب خزانے بخشنے والا۔ میرے بھائیوں، کائنات کے سارے خزانے تو اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ تعالیٰ سب دینے والا ہے۔ فرمایا سورہ فاطر میں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کیا انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور ایک اللہ تعالیٰ ہے کہ جو الغنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔
میرے بھائیوں قرآن پڑھیں گے ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کیا بتا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور جب تک ان دونوں چیزوں سے تم وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے دین کے اوپر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متوجہ ہوگی۔ آج یہ جو ذلت و بربادی ہے، طرح طرح کے عذاب مختلف شکلوں میں مسلط ہیں، غیر قوموں کا تسلط ہے، اپنے ہاتھوں بربادی ہے، کہیں زبان کے نام پر، کہیں علاقے کے نام پر، اور کہیں کسی سیاسی پارٹی کے نام پر ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، اور کامیابی کا راستہ صرف اور صرف خالص اللہ کی عبادت و بندگی ہے۔ نظر و نیاز ایک اللہ کی کرو، کسی بابا، کسی پیر، کسی ملنگ، کسی فقیر کی نہ کرو میرے بھائیوں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا شرک کرنے والے کو، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ان سے محبت کا زبانی دعویٰ کام نہیں آئے گا میرے بھائیوں جب تک کہ ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبریں کچی رکھو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قبر کو پکا بنانے سے، قبر کے اوپر کوئی عمارت بنانے سے، تعمیر کرنے سے، قبر کے اوپر مجاور بٹھانے سے۔ آج یہ سارے کام ہو رہے ہیں، قبرستان جائیں تو بمشکل چند قبریں کچی نظر آتی ہیں، باقی پکی اور سنگ مرمر کی بنی ہوئی قبریں ہیں، مزار بنے ہوئے ہیں، وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جو ہے ہر طرح کا نشہ ہو رہا ہے، ہر طرح کی برائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں یہ، اور کہا جاتا ہے آستانہ عالیہ۔ میرے بھائیوں، یہ آستانہ عالیہ نہیں ہے، یہ تو ذلت اور رسوائی کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ یہ قبریں کچی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر جاؤ عبرت حاصل کرنے کے لیے، یہ احساس ذہن میں لانے کے لیے کہ ہم نے بھی مرنا ہے اور اسی طرح سے مٹی میں مل جانا ہے، ہمیشہ ہم بھی نہیں رہیں گے۔ وہاں پر میلے سجائے جاتے ہیں، عرس ہوتے ہیں کہ آج فلاں بابا کا میلہ ہے تو کل فلاں بابا کا میلہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قبریں میلوں کی جگہ نہیں ہیں، یہ تو عبرت کی جگہ ہیں۔ یہاں ویرانی ہونی چاہیے، یہاں بربادی ہونی چاہیے، نہ کہ یہاں پر پکی عالیشان عمارتیں بنی ہوں، خوشبوؤں سے بسا ہوا ہو اور چراغ جل رہے ہوں۔ یہ میرے بھائیوں قبرستان کا اسلامی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، فرمایا کہ تعویذ جس نے لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ترمذی میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تعویذ سے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں کی جماعت آئی، ان میں سے 9 سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی اور 1 سے نہیں لی، تو 9 نے یہ کہا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ آپ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، اسے بھی بیعت سے آپ مشرف فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گلے میں تعویذ ہے، اس وجہ سے اس سے بیعت نہیں لی ہے۔ ان صاحب نے گلے میں ہاتھ ڈال کر وہ تعویذ توڑ کر پھینک دیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور یہ فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو میرے بھائیوں، تعویذ شرک ہے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا گلے میں لٹکا لینے سے کیا بیماری دور ہو جائے گی؟ کیا مصیبتیں دور ہو جائیں گی؟ گھر میں پورا قرآن ہمارے موجود ہے تو پھر جو ہے اس کا ایک حصہ یا کوئی اور آڑی ترچھی لکیریں گلے میں لٹکانے سے کیا ہوگا؟ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج لوگوں کے گلوں میں تعویذ ہے، لوگوں کے بازو پہ تعویذ ہے، دکان مکان میں تعویذ ہے، اور
یہ پیر اور مولوی کا یہ دھندا بنا ہوا ہے کمانے کا کہ وہ 100 روپے کا تعویذ، 500 روپے کا تعویذ، 1000، 10,000، 20,000 کے تعویذ، لاکھوں کے تعویذ، جیسا گراہک ہو اس کے مطابق وہ جو ہے یہ اپنا کاروبار چمکائے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان پیروں اور مولویوں کے فریبوں سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ انہوں نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر تھامو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ انہوں نے تفرقہ ڈال دیا ہے۔ کوئی فخر سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بریلوی ہوں، کوئی فخر سے کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، کوئی فخر سے کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ ہوں۔ ایک امت جو ہونی چاہیے تھی وہ مختلف گروہوں میں بٹ کر آپس میں برسر پیکار ہے۔ مسجدوں کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، ان کو چھوڑنا ہوگا۔ خالص اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پلٹنا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، ورنہ یہ جو ذلت و بربادی آج مسلط ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی بربادی آنے والی ہے اس کا تو پھر کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بد انجامی سے ہم سب کو بچائے اور اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سچی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگنا، کوئی ووٹ نہیں مانگنا، ایک ہی درخواست ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے۔ ابھی یہ انشاءاللہ یہ آگے مسلم مسجد میں قرآن و حدیث کا بیان ہوگا، آپ لوگ آئیں سنیں، کوئی سوال کوئی وضاحت درکار ہو تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ السلام علیکم۔